اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت کی کثرت کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی عمریں چونکہ لمبی ہوتی تھیں اس لیے ان کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ ثواب ہوگا، اور ہماری عمریں کم ہیں اس لیے ہم ثواب کی زیادتی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس صورت میں مجموعی طور پر 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر والے آسمان سے دنیا والے آسمان پر اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسے 1000 مہینے کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو وہ ان سے بہتر ہے۔ چنانچہ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری بات اس صورت کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس رات کے اعزاز اور اکرام میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نازل ہوتے ہیں اس آیت کے اس رات کے اعزاز و اکرام میں۔ اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی وحی لانا تھی اور اب وحی کا سلسلہ پورا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ رات اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے اعزاز کے اندر جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات اس صورت کے اندر یہ بتائی گئی کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو نازل ہوتے ہیں تو وہ ہر معاملے کا فیصلہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، اسی طرح روزی کے فیصلے، حادثات کے فیصلے، ہر قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں بات اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ یہ رات سلامتی والی ہے اور یہ صبح کے وقت تک رہتی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات ثابت ہے، اور آپ نے حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز فجر کی باجماعت پڑھ لے تو بھی اسے اس مبارک رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ رات سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی اس رات میں جو بھی نیک اعمال ثابت ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل دعا کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خاص طور سے اس رات میں دعا کی تعلیم دی، اور آپ نے دعا بھی سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو اس رات میں دعا کا اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے، اور رمضان المبارک میں اخیر عشرے میں آتی ہے، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور ہر سال طاق راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس رات کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور اس میں حسب توفیق انسان کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ قرآن کریم کتنی اہمیت والا ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اس رات کا کیا مقام ٹھہرایا کہ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دے دیا۔ تو ایک بے جان چیز رات کی نسبت قرآن سے جڑی تو اس کا یہ مقام ہو گیا کہ وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ تو ایک جاندار اشرف المخلوق جب قرآن کریم سے اپنی نسبت جوڑے گا اور اپنا تعلق جوڑے گا، یعنی کہ انسان، تو اس کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا، ایک حامل قرآن کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں، جو احادیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے اور سمجھیں کہ ایک گتا ہمارے گھر کے اندر پڑا ہوا ہو مثال کے طور پر، تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو کبھی ادھر اٹھا کے رکھ دیا، کبھی ادھر اٹھا کے رکھ دیا، کبھی وہ ٹھوکروں میں آ رہا ہے،
لیکن اگر اسی گتے کو قرآن کریم کی جلد بنا دیا جائے تو اب اس گتے کا کیا مقام ہوتا ہے کہ انسان اس کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پر رکھتا ہے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس بے جان گتے کا تعلق قرآن کریم سے جڑ گیا۔ تو اب جب ایک بے جان چیز کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے تو اس کا یہ مقام بن جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لے تو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں اس کا کتنا بلند مقام ہو جائے گا، اس مثال سے اور قرآن کریم کی صورت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اترے، اور اب تک قرآن کے سلسلے میں جو ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوئی، ہم اس غفلت اور کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کریں، اور قرآن کریم کو سمجھنا ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے فرض اور ضروری سمجھے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فائدہ اٹھائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روحیں اترتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔